ایک ایسا واقعہ جس کا نام آتے ہی دلوں میں خوف بھی اترتا ہے اور یقین بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ایک ایسی قوم جو آج بھی موجود ہے، جو روز دیوار کو کھودتی ہے اور ہر شام کہتی ہے کل توڑ دیں گے، لیکن کل ابھی تک نہیں آیا۔ کل توڑیں گے۔ یہ واقعہ ہے یاجوج اور ماجوج کا، ایک ایسے فتنے کا جو آخری دور میں زمین پر اترے گا۔ ہماری زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے بیچ دیوار بنا سکتے ہیں؟ جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، تم بس طاقت سے میری مدد کرو۔ آواز چلاؤ، کل توڑیں گے انشاءاللہ، کل توڑیں گے۔ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا زمین تھا، والوں کو تو ہرا اب دیا۔ آسمان والوں کی بات۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ایک ایسے بادشاہ سے جسے اللہ نے طاقت بھی دی، علم بھی دیا اور انصاف بھی۔ طاقتور مگر متکبر نہیں، ان کے پاس فوج تھی، علم تھا، لیکن سب سے بڑی چیز ان کے پاس ایمان تھا۔ قرآن اسے ذوالقرنین کہتا ہے۔ وہ دنیا کے کناروں تک سفر کرتا ہے، ملک جیتنے کے لیے نہیں، انصاف قائم کرنے کے لیے۔ ایک سفر کے دوران وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا۔ وہاں کے لوگ ان کی زبان مشکل سے سمجھتے تھے۔ انہوں نے اشاروں میں بتایا۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج ہماری زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے بیچ ایک دیوار بنا دیں؟ یہ لوگ یاجوج اور ماجوج سے بہت پریشان تھے، کیونکہ یاجوج ماجوج جب آتے تھے تو ہر چیز برباد کر دیتے تھے۔ کھیت، پانی، گھر، لوگ، جانور، کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، تم بس طاقت سے مدد کرو۔ طاقت سے مدد کرو۔ پھر شروع ہوا ایک عجیب کام۔ پہاڑوں کے بیچ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لائے گئے، انہیں جمع کیا گیا یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے برابر ہو گئے۔ پھر ذوالقرنین نے کہا، اب آگ جلاؤ۔ لوہے کو لال کر دیا گیا، پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، اور اس طرح ایک ایسی دیوار بن گئی جو بے حد مضبوط تھی۔ قرآن بتاتا ہے، نہ تو وہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے گرا دے گا۔ تو وہ اسے گرا دے گا۔ دیوار کھڑی، صدیاں گزر گئیں، قومیں بدلی، سلطنتیں مٹ گئی، لیکن وہ دیوار اللہ کے حکم سے قائم رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کو کھودتے ہیں۔ جب وہ قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کل توڑیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتا، اور دیوار پھر پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ کہیں گے انشاءاللہ، اور دیوار رہ جائے گی ٹوٹی ہوئی۔ جب وہ نکلیں گے، قرآن کہتا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچائی سے دوڑتے اتریں گے۔ سوچو، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بے شمار تعداد، تیز، بے قابو، ہر طرف پھیلتے ہوئے۔ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے، یہ کوئی عام ہلچل نہیں ہوگی، یہ آخری زمانے کا ایک ایسا فتنہ ہوگا جس کی مثال انسانیت نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان گھبرا جائے۔ یہ کسی چھوٹے گروہ کی بات نہیں، یہ انسانوں کا سیلاب ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے اتریں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں، وہ پہاڑوں سے اتریں گے، ہر طرف پھیل جائیں گے، تیزی سے آگے بڑھیں گے، ایسا لگے گا جیسے باندھ ٹوٹ گیا ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، وہ جھیل تبریہ، سی آف گیلیلی سے گزریں گے۔ پہلا گروہ پورا پانی پی جائے گا، دوسرا آئے گا، کہے گا، یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اس کا مطلب وہ راستے میں آنے والے ہر وسائل ختم کر دیں گے، پانی جیسی اہم چیز کو بھی چھوڑیں گے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، لوگ ان سے بچنے کے لیے قلعوں میں بند ہو جائیں گے، اپنے جانور اور مال بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اتنی دہشت ہوگی
कि खुले मैदान में रहना नामुमकिन होगा। ये आम जंग नहीं होगी, ये तादाद और फैलाव की दहशत होगी। हदीस में आता है वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे इस गर्ज के साथ कि ज़मीन वालों को तो ख़त्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। अल्लाह उन्हें आजमाने के लिए तीर खून से सने लौटाएगा। वो समझेंगे हमने आसमान वालों को भी मात दे दी। देखा, हमने आसमान वालों को भी मात दे दी। यानी ताकत का घमंड, सरकशी और अपने आप को अजय समझना। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में होंगे। वो मोमिनों को लेकर तूर पहाड़ की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उनसे सीधा मुकाबला करना मुमकिन नहीं होगा। ये बात बहुत अहम है। यहाँ इंसानी ताकत बेबस होगी। उनकी तबाही सिर्फ जंग से नहीं होगी, बल्कि वसाइलों की कमी, दहशत, पूरी दुनिया पर कंट्रोल, घमंड और सरकशी। लेकिन ये सब बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे और अल्लाह नगफ नाम का कीड़ा भेजेगा जो उनकी गर्दनों में लगेगा, और वो सब एक ही रात में मर जाएंगे। उनकी लाशों से जमीन भर जाएगी, बदबू और बीमारी फैल सकती है। फिर अल्लाह बड़े परिंदे भेजेगा जो उन्हें उठा ले जाएंगे। फिर बारिश आएगी जो जमीन को धो देगी। हदीसों में ये नहीं आता कि वो सुपर नेचुरल हैवान होंगे, उनके पास कोई अजीब जादुई ताकत होगी। वो अमर होंगे, वो इंसान होंगे, लेकिन बेकाबू, बहुत बड़ी तादाद में। याजूज माजूज सिर्फ एक कौम नहीं, ये याद दिलाते हैं ताकत तादाद में नहीं होती। दीवारें लोहे की नहीं, अल्लाह की रहमत से खड़ी रहती हैं, और जब वो चाहे सबसे बड़ा तूफान एक कीड़े से ख़त्म हो जाता है। जब फितना बड़ा हो तो दुआ उससे बड़ी होती है। याजूज माजूज का वाक़या हमें सिखाता है इंसानी तादाद ताकत नहीं है। टेक्नोलॉजी या दीवारें हमेशा नहीं बचाती। आखिरी फैसला अल्लाह का होता है। जब फितना बड़ा हो, जीत हथियार से नहीं, दुआ से आती है। और सबसे बड़ी बात, हर बड़ा फितना अल्लाह की इजाज़त से आता है और उसी की इजाज़त से ख़त्म होता है।